زندگی کے سب سے خوبصورت احساس سمرہ بخاری کے نام۔ پہلے ہی صفحے پر تحریر یہ الفاظ اس کا دل جکڑ گئے تھے۔ وہیں پڑی سوکھی ہوئی گلاب کی اد کھلی کلی جانے کون کون سے دبے ہوئے جذبات کو ہوا دے گئی تھی۔ تم بہت بری ہو سمرہ، کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے تمہاری اتنی پٹائی کروں کہ دماغ درست ہو جائے۔ جانے اس کی کس حرکت پر خفا ہو کر اس نے یہ لکھا تھا۔ وہ سسک اٹھی تھی۔ اگلے چند صفحات خالی تھے۔ پھر ڈیٹ ڈالے بغیر شاید بہت روانی میں اس نے لکھا تھا، بیوقوف چڑیل لڑکی، یہ کس سے چکر چلا لیا ہے تم نے؟ میرا بس نہیں چل رہا کہ میں تمہارے اس نامراد عاشق جواد احسن کی ہڈی پسلی ایک کر دوں۔ آج بہت اچھی طرح سے طبیعت صاف کر دی ہے اس کی۔ امید ہے آئندہ تمہارے بارے میں کوئی خیال دل میں لانے سے پہلے 100 بار تو ضرور سوچے گا۔ پھر کبھی تم نے ایسی کوئی حماقت کی تو تمہاری بھی خیر نہیں ہوگی، کیونکہ سمرہ صرف فوزان کی ہے، اسے کوئی اور اپنی مرضی سے سوچ بھی نہیں سکتا، سمجھی تم؟ وہ ایسا ہی تھا، تیز آندھیوں سا مزاج رکھنے والا۔ اگلے 2-4 صفحے خالی چھوڑ کر پھر اس نے لکھا تھا، آج میں بہت خوش ہوں، اور اس خوشی کی وجہ اس راز کا افشا ہونا ہے جو سمرہ کی بچی نے اب تک مجھ سے چھپا کر رکھا تھا۔ آج مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ وہ بھی مجھے چاہتی ہے، تبھی تو میرے ساتھ ماریہ افندی کا نام برداشت نہیں کر سکی۔ شاید محبت کے معاملے میں سبھی دلوں کے حال ایک جیسے ہوتے ہیں۔ بہرحال آج سمرہ کی کمزوری مجھ پر عیاں ہو چکی ہے، اور اب میں اسی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اسے خوب تنگ کرنے والا ہوں۔ سمرہ، شاید ہم دونوں ہی بہت برے ہو گئے ہیں۔ گزرتے ہر روز کے ساتھ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے ہم دونوں ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں۔ ایک دوسرے کو جلانے اور جھکانے کی فضول ضد اور خواہش میں ہم اپنی محبت کا دل دکھا رہے ہیں۔ تمہاری آنکھیں پکار پکار کر کہتی ہیں کہ تم صرف مجھ سے محبت کرتی ہو، مگر تمہارے لبوں کی خاموشی جانے کس طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ مجھے تمہاری چپ سے ڈر لگنے لگا ہے سمرہ۔ میں کسی بھی قیمت پر تمہیں کھونے کا حوصلہ نہیں رکھتا، تمہیں ہرٹ بھی نہیں کرنا چاہتا، مگر جانے کیوں جب میں ماریہ افندی کے حوالے سے کوئی بات کرتا ہوں اور تم جلتی ہو تو مجھے بڑا لطف آتا ہے۔ میں تم سے اپنی محبت کے لیے بہت کچھ سننا چاہتا ہوں۔ تم مجھ سے کہہ کیوں نہیں دیتی کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ تمہیں اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ میں تمہیں اگنور کر کے کسی اور پر توجہ کروں؟ مان جاؤ نا سمرہ، پلیز۔ یہ اسی روز کی تحریر تھی جس روز اس نے گولڈ کا بریسلٹ اسے دکھا کر اسے ماریہ کو گفٹ کرنے کا ذکر کیا تھا۔ بے جان کاغذوں پر بکھرے جاندار الفاظ اس پر وہ راز منکشف کر رہے تھے جو اذان نے کبھی اس پر کھلنے نہیں دیے تھے۔ اگلے صفحے پر شاید بہت پیار سے اس نے لکھا تھا، سمی، آج زندگی میں پہلی بار میں نے جان بوجھ کر تمہیں برتھ ڈے وش نہیں کیا، صرف اس لیے کہ شاید اسی بہانے سے تم مجھ سے جھگڑا کرو اور وہ سب کہہ دو جسے سننے کی جانے کیوں مجھے ضد سی ہو گئی ہے۔ کب تک بھاگو گی مجھ سے؟ کب تک اپنی انا کا پرچم بلند رکھو گی؟ تم کمزور ہو سمرہ، تمہیں میری محبت کے سامنے خود کو جھکانا ہی پڑے گا۔ صرف ایک بار یہ پل صراط پار کر کے تو دیکھو، ہزاروں خوشیوں اور محبتوں کے انمول جزیرے تمہاری راہ دیکھ رہے ہیں۔ اور ہاں، یہ بریسلٹ میں نے صرف تمہارے لیے ہی بڑی چاہ سے خریدا ہے۔ ماریہ افندی اس کی اہل نہیں ہے، نہ ہی میری زندگی میں وہ کبھی کسی بھی طرح تمہاری جگہ لے سکتی ہے۔ بے جان ڈائری کے صفحات اس سے کہیں درجے اچھے ثابت ہوئے تھے، جس سے اس نے کم از کم اپنے دل کا حال تو شیئر کر لیا تھا۔ وہ تو اس اعزاز سے محروم ہی رہ گئی تھی۔ آگے بہت سے صفحات خالی چھوڑ کر اس نے پھر لکھا تھا، سمرہ، آخر وہی ہوا نا جس سے میرا دل خوفزدہ تھا۔ ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی ضد میں بالآخر ہم نے اپنے درمیان فاصلوں کی بنیاد رکھ ہی دی۔ تم واقعی بہت بری ہو۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے خود سے ہمکنار کرنے کی بجائے تم اتنی جلدی اتنا بڑا قدم اٹھا لو گی۔ آج تم نے میرا غرور پاش پاش کر کے رکھ دیا، باطل ثابت کر دیا ان خوبصورت رنگوں کو جو تمہاری آنکھوں میں اب تک مجھے اپنے لیے جھلملاتے دکھائی دیتے تھے۔ پہلی بار کسی کی آنکھوں کو جھوٹ بولتے دیکھا ہے سمرہ۔
دل کو کسی طور یقین نہیں آ رہا کہ صرف مجھ سے شادی کی خواہش رکھنے والی لڑکی اب ایک دم سے کسی تھرڈ پرسن کی محبت میں مبتلا ہو گئی ہے، اور تھرڈ پرسن بھی وہ جس کی ذات کے بارے میں وہ کچھ جانتی ہی نہیں۔ تم پچھتاؤ گی سمرا، اوزان سید کو کھو کر بے حد پچھتاؤ گی تم۔ اس نے جس کرب سے یہ الفاظ تحریر کیے ہوں گے، سمرا وہ کرب محسوس کر سکتی تھی۔ اس کا اپنا دل درد کی شدت سے پھٹ رہا تھا۔ اسے اوزان کی بد دعا لگ گئی تھی۔ وہ واقعی پچھتا رہی تھی، کیونکہ اوزان کو کھو دینے کے بعد اس کے پاس زندگی کا کوئی رنگ باقی نہیں بچا تھا۔ وہ بالکل تہی داماں ہو کر رہ گئی تھی۔ پچھلے 7-8 سالوں میں جواد احسن نے کیسے کیسے ظلم نہیں کیے تھے اس پر۔ انگلینڈ جانے کے بعد وہ اس کے وجود سے یکسر غافل ہو گیا تھا۔ سارے دن وہ اکیلی گھر میں سودائیوں کی طرح گھومتی رہتی، بے حال پڑی رہتی، اسے پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ سمرا کی اداسی، اس کی غائب دماغی اور چھپ چھپ کر رونے سے وہ بہت کچھ جان گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کوئی ٹھوس ثبوت نہ ہونے کے باوجود وہ اس کی طرف سے متنفر ہو کر بات بے بات اسے ہرٹ کرنے لگا تھا۔ کبھی بد چلن ہونے کا طعنہ دیتا تو کبھی منحوس ہونے کی خبر دیتا۔ وہ جتنا اسے خوش کرنے کے لیے اس کے قدموں میں بچھتی، وہ اتنا ہی پھیل کر اس کے سر پر چڑھتا جاتا۔ گالی گلوچ اور طعنوں تشنوں کے بعد بالآخر اس نے سمرا پر ہاتھ بھی اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ مرد کی گھٹی میں اگر ایک بار شک پڑ جائے تو پھر ساری عمر نہ وہ خود سکون سے رہ سکتا ہے اور نہ ہی عورت کو رہنے دیتا ہے۔ اس کے دل میں بھی شک کا کانٹا گڑ گیا تھا، جس کی رڑک لمحہ بلمحہ اسے بے چین کیے رکھتی تھی۔ اوزان کے ذکر پر بھیگتی سمرا کی آنکھوں سے اسے شدید وحشت ہونے لگی تھی۔ اپنے اندر کا یہی غبار نکالنے کے لیے وہ نہ صرف راہ رات سے بھٹک گیا تھا، بلکہ اب سمرا کے وجود کو مختلف طریقوں سے داغدار کرنے کے باوجود اس کی وحشت کم نہیں ہوتی تھی۔ بہت جلد اس نے دوسری شادی کر لی، اور یوں سمرا خود اپنے ہی گھر میں کسی بیکار برتن کی مانند کونے خدروں میں چھپ کر رہ گئی۔ بعد ازاں اس کی بیوی کو اس کا یوں رہنا بھی گوارا نہ ہوا تو ایک روز بڑے سکون سے اسے ڈائیورس پیپر تھما کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاکستان روانہ کر دیا۔ وہ محبت جس کی خوشبو اوزان کبھی محسوس نہیں کر سکتا تھا، بالآخر اسی محبت نے اس کی پوری زندگی اجاڑ کر رکھ دی تھی۔ ایک چاند تنہا کھڑا رہا میرے آسماں سے ذرا پرے، میرے ساتھ ساتھ سفر میں تھا میری منزلوں سے ذرا پرے، تیری جستجو کے حصار سے، تیرے خواب سے، تیرے خیال سے، میں وہ شخص تھا جو کھڑا رہا تیری چاہتوں سے ذرا پرے۔ کبھی دل کی بات کہی نہ تھی، جو کہی تو وہ بھی دبی دبی، میرے لفظ پورے تو تھے مگر تھے سماعتوں سے ذرا پرے۔ اور اب وہ بیمار تھی، جانے اندر ہی اندر کیسا گھن لگا تھا اسے کہ پھر سنبھل ہی نہ سکی۔ رتابہ نے ہی اوزان کو اس کی خبر دی تھی، مگر بہت لیٹ۔ اگر آسیہ بیگم اس سے گفتگو میں سمرا کا ذکر نہ کرتیں تو شاید اب بھی اس سے روزانہ بات کرتے ہوئے وہ کبھی سمرا کا ذکر نہ کرتی۔ اس نے اس سے پہلے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ وہ اوزان اور ماریہ افندی کے تعلق کی ساری سچائی جانتی تھی۔ اسے کھو کر اوزان کا جو حال ہوا تھا وہ اس سے بھی بے خبر نہیں تھی، مگر پھر بھی اس نے کبھی سمرا سے اس موضوع پر بات کر کے اسے اصل سچائی سے آگاہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ انگلینڈ سے ہمیشہ کے لیے واپسی پر ایک بار سمرا نے اس سے پوچھا تھا، رتابہ، کیا آضی اب بھی کبھی کسی بات پر میرا تذکرہ کرتا ہے یا نہیں؟ جواب میں وہ بڑی بے نیازی سے اپنا کام نمٹاتے ہوئے بولی تھی، پتہ نہیں، تمہاری شادی کے بعد آج تک کبھی ہمارے درمیان تمہارے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ اس کے بعد اس سے مزید کچھ بھی نہیں پوچھ سکتی تھی، پوچھنے کو باقی کچھ رہا ہی نہیں تھا۔ مگر اب جب کہ سچائی اس کے سامنے آ گئی تھی، اب وہ مزید جبراً مسکرا کر اپنا بھرم رکھنے کا حوصلہ بھی کھو بیٹھی تھی۔ تبھی فقط چند دنوں میں ہی اپنی ہی ذات کی تنہائیوں کا شکار ہو کر بستر سے جا لگی تھی۔ وقت کتنی جلدی بدل گیا تھا۔ اب کسی شجر پر شاید اس کے لیے محبت اور چاہ کا کوئی پھول باقی نہیں رہا تھا۔ گو اب بھی آسیہ بیگم، نادیہ بیگم، سید احمد بخاری اور سید احسن بخاری
اس کا پورا خیال رکھتے تھے، مگر پھر بھی وہی پہلے سی بات نہیں رہی تھی۔ زان کسی بھی حقیقت سے باخبر نہیں تھا۔ پچھلے 8 سالوں میں وہ فقط ایک ہی کسک کا شکار رہا تھا کہ سمرا بخاری نے اس کی محبت پر جواد احسن کی رفاقت کو ترجیح کیوں دی۔ اپنی ذات اور احساسات کی یہ بے قدری اسے کسی کل قرار لینے نہیں دیتی تھی۔ گو اب بھی دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے وہ خدا سے اپنی محبت کی خوشیاں اور اس کی سلامتی ہی مانگتا تھا، مگر پھر بھی دل میں کہیں رنجش تو رہ گئی تھی۔ صرف سمرا کے ذکر اور اس کے احوال سے بچنے کے لیے پورے 8 سال اس نے جلا وطنی میں اپنوں سے دور رہ کر گزار دیے تھے، مگر اس کے باوجود وہ کبھی اس کی یاد سے پیچھا نہیں چھڑا سکا تھا۔ 8 سال کی جلا وطنی کے بعد بالآخر اب واپسی کا فیصلہ بھی اسی سنگ دل کی محبت کے لیے کیا تھا، جو آج تک سوائے درد کے اسے اور کچھ بھی نہ دے سکی تھی۔